Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah. تحفظ ناموز رسالت اصل میں ایک بہت پرانا مسئلہ اس وقت سے اس معاشرے کے اندر چلا ہے جب سے انگریز یہاں پر آئے ہیں، اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی مسلمان قاضیوں نے تھوڑے بہت فیصلے کیے، جیسے کہ مشہور جو کہ یہاں پر جو بسنت تہوار کے اوپر وہ جو سمادھی ہے، اس بندے کا جو مشہور کیس ملتا ہے، اس نے توہین رسالت کی تھی، اس کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اور وہ مغل پیریڈ کے وقت کا مسئلہ تھا، لیکن اس کے بعد کبھی بھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی۔ ایک رواداری کی صورتحال تھی، ہندوؤں کا اگر کوئی جلوس میں گزرتا تھا اور باجے باجے ہوتے تھے مسجد کے سامنے، وہ باجے باجے بند کر دیتے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ہاں بھی ان کا احترام موجود تھا دوسرے مذہب کا، لیکن انگریز کے زمانے کے اندر ایک خاص سازش کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانے کے لیے یہ بات کی گئی، اور وہ جو مشہور واقعہ ہے راجپال والا، وہ جو اس نے ایک کتاب لکھی تھی نعوذ باللہ رنگیلا رسول کے نام سے، اور اس کے بعد غازی الدین کی جو شہادت ہے، غازی الدین کی شہادت کے حوالے سے آپ حیران ہوں گے کہ یہی لاہور شہر تھا کہ جس کے اندر شاید اس سے بڑا جنازہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ مسلمانوں کی عقیدت کا اور نبی کے سنت کے ساتھ محبت کا ایک اظہار تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قانون جو تھا اس وقت ایک فالٹی قانون تھا، جس کی وجہ سے اس کو راجپال کو گستاخی کی سزا نہیں مل سکی تھی، اور مسلم امہ سے ایک شخص اٹھا تھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے ایسے کیسز چلے ہیں، مثلا ایک کیس اور ہے جو کہ حیدرآباد میں ایک خانسامہ کو قتل کیا گیا تھا، اور اس میں میاں محمد شفیع صاحب اپیئر ہوئے تھے، اور اس کے جج نے انگریز نے پوچھا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ بیرسٹریٹ لا ہیں اور آپ اتنے اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ بھی اس شخص کی وکالت کر رہے ہیں، تو انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ اگر میں بھی اس جگہ ہوتا تو میں بھی شاید اس کو قتل کر دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کو لوگوں کی عقیدت اور محبت کا اندازہ نہیں ہے۔ انگریز نے اس کو ایک پہل قانون کے طور ایسے رکھا تھا جیسے باقی تمام قوانین ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پہلے یہ واقعات ہوتے رہے، اور لوگ جو ہے جذبات میں آ کے اس کا انتقام لیتے رہے۔ پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ اس کو ایک ضیاء الحق کے دور کے اندر اس کو کوڈیفائی کیا گیا کہ نہیں، یہ لوگوں کا کام نہیں، اسٹیٹ کا کام ہے، اسٹیٹ اس کو لے اور ایویڈنس کلیکٹ کرے اور سارا کچھ کرے۔ اور اس کے بعد جو ہوئے تھے تو لوگوں نے ان کو، کیونکہ ظاہر بات ہے قانون فالٹی تھا، اب قانون چونکہ آ گیا تھا صحیح، اس لیے کیسز جو ہیں رجسٹرڈ ہونے شروع ہوئے، اور آپ سوچیں گے کہ 98% کیسز مسلمانوں کے خلاف رجسٹرڈ ہوئے، صرف 2% کیسز جو عیسائیوں کے خلاف رجسٹرڈ ہوئے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو مغرب کی ایک ساری کیفیت کے اندر آگے بڑھایا گیا اور یہ سارا کچھ چلا۔ یہ بیسیکلی منافقت اور دوگلا پن ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک تحریک چلی تھی کہ اینٹی سیمائٹزم جو ہے، یہ جو یہودیوں کے خلاف جو نفرت ہے اور یہودیوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نفرت تھی، اس کو پھیلانے والے کو مجرم کر ڈالتے تھے، اور یہودیوں نے ایک بہت بڑا ہوا کریٹ کیا ہوا تھا کہ ہمارے پتہ نہیں 60 لاکھ یہودی جو مارے گئے ہیں اس کو ہولوکاسٹ کہتے تھے، اور ہولوکاسٹ کے بارے میں انہوں نے افسانے گھڑے تھے۔ اس افسانوں کو بھی اگر کوئی شخص چیلنج کرتا تھا تو اس کے خلاف بھی انہوں نے سزا رکھی ہوئی ہے، 15 سال، 25 سال عمر قید۔ آج سے کچھ 7-8 سال پہلے ارنسٹ وینڈل تھا ایک شخص، وہ جرمنی سے نکلا تھا، جا کے کینیڈا میں آباد ہوا تھا، اور اس نے ایک تحقیقی کتاب لکھی تھی کہ یہودیوں نے ایسی بکواس کرتے ہیں، ان کے خلاف اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا، اور اس کو وہاں سے انہوں نے کینیڈا والوں نے اس کو پکڑنا چاہا تھا، وہ بھاگ کے امریکہ پہنچا تھا، امریکہ نے پکڑنا چاہا، آسٹریا آ گیا، آسٹریا میں اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو 15 سال قید ہوئی، ابھی وہ قید میں ہے، اور جرمن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس وقت اس کو حوالے کیجیے کیونکہ وہ جرمن اوریجن کا آدمی ہے۔ گزشتہ تقریباً 1 سال کے اندر 60 کے 65 لوگ ہیں وہ یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے خلاف جرم میں قید ہوئے۔ جو لاسٹ پچھلے مہینے جو آخری سزا ہوئی ہے، وہ ایک دودھ بیچنے والا بچہ جو تھا 14 سال کا تھا، اس کو سزا دی گئی ہے کہ جس نے ایک بلاگ بنایا تھا ہٹلر لورز کا، اور اس کو اس بنیاد پہ نفرت پھیلانے کی بنیاد۔ لیکن معیار یہاں پر یہ ہے کہ یہاں جو نفرت پھیلاتا ہے اس کو چوم چاٹ کے اپنے پاس لے کے جاتے ہیں اور اس کو بہترین نوکری دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ایک راستہ یہ بھی مل گیا ہے کہ چلو یہ صورتحال ہوگی تو کہیں باہر دنیا میں جا کے آباد ہو جائے۔
اصل میں بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نروز کو ٹیسٹ کرنا کہ کیا یہ ابھی تک اسی طرح محبت اور شدت کے ساتھ عقیدت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک کرائٹیریا بتایا ہے. آپ نے کہا الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں جس کے اندر میری محبت ہے. آپ نے یہ 3 دفعہ کھڑے ہو کے ممبر پہ کہا. پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ کو میں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیزوں اور رشتے داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو آپ نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ٹیسٹ دیا، ٹھیک، تو لٹمس پیپر آپ ڈالیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ٹیسٹ لٹمس پیپر نیلا ہوتا ہے یا لال ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی بار بار وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کیا ابھی تک ایمان کا جو چیز موجود. ٹیسٹ ہی نبی پاک نے دیا ہے، بتایا ہی نبی پاک نے کہ ایمان کی پہچان تمہاری یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، تمہیں مجھ سے کتنی عقیدت ہے، تم مجھے کتنا اپنے دلوں میں بساتے ہو. مجھے اقبال کہتے ہیں نا کہ محبت سے وفات پوری تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. تو وہ ٹیسٹ وہ کرتے ہیں. یہ ٹیسٹ ان کا نہیں ہے، انہیں پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان مسلمانوں کو دیکھ لو. اب وہ ٹیسٹ بار بار کرتے ہیں. اگر کئی غیرت و اہمیت والے جو علیحدہ ہو جاتے ہیں، جو بغیرت ہوتے ہیں، جو سلف جاتے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، صف بندی ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے ایمان والا کون ہے اور ایمان نہ رکھنے والا کون ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سب سے زیادہ احتجاج ہماری طرف سے ہوتا ہے. اس پہ سر فخر سے بلند کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. جس عرب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، جس عربی زبان کے اندر قرآن پاک اترا، وہ اگر ان کے یہاں توفیق نہیں ہوتی، اگر ہمیں توفیق ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے ہمارے لیے. اس میں ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. بڑی خوش قسمت ہوتی ہیں وہ قومیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دیتا ہے. اور فیس بک کا جہاں تک وہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک جذباتی سی قوم، ہم وقتی طور پر ایک کیفیت بلڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اپنی دھن میں مگن ہو جاتے ہیں. پھر جب کوئی ہمیں جگاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، تھپڑ لگاتا ہے، گالی دیتا ہے، پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. کہنے کا مقصد میرے طرف یہ ہے کہ جب تک ہم اس سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو، عزت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے، ہماری نہ زندگیاں تبدیل ہوں گی، نہ ہمارے معاملات بہتر ہوں گے اور نہ ہمارے حالات بدلیں. اس ملک کے اندر بہت سارے قانون ہیں. 302 ایک قانون ہے جس کی پھانسی سزا ہے. اس ملک کے اندر کم از کم 10-15 ہزار بندہ ایسا ہوگا کوئی جو جعلی اس کے اندر قید پڑا ہوا ہے. مطلب ایک آدمی کا باپ قتل ہوا ہے، اس نے اپنے 4-5 دشمنوں کا نام لکھوا دیا، بھائیوں کا بھی، بھتیجوں کا بھی، وہ بے گناہ وہاں سڑ رہے ہوتے ہیں. ہائی کورٹ پنجاب کا 1941 کا فیصلہ ہے کہ ان لوگوں کی نزائی بیان جو ڈینگ ڈکلیریشن ہے اس کو بھی قبول نہ کرو، کیونکہ یہ مرتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں، دشمنوں کا نام ڈال لیتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں کہ جس کے اندر اتنے سارے، کیا کبھی کسی نے کہا کہ وہ قانون تبدیل کرو؟ کیا کبھی کسی نے کہا 302 کا قانون غلط ہے؟ منشیات کے کسی نے، پولیس لوگوں کی جیب میں چرسے ڈالتی ہے، ہیروئن ڈالتی ہے، ان کو پکڑتی ہے، بند کرتی ہے، کبھی کسی نے کہا وہ قانون تبدیل کرو؟ یہ ایک بنیادی طور پر اگین اول تو اس کو قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہوگی. اگین ایک سازش ہے، ایک پھر ہمارے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت تک ابھی بھی مسلمانوں کے اندر یا پاکستان کے اندر یا اس امت کے اندر کتنی غیرت اور کتنی حمیت موجود ہے، اور وہ بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں اس امت کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ امت میں ہماری طرح اسی طرح ایک سیکولر زندگی گزار لے، جیسے ہم ہیں ویسے ہیں، بھول جائے. کبھی نام کسی کا اینجلا تھا تو اس لیے وہ کرسچین ہے، یا نام کسی کا میلموٹ تھا تو اس لیے وہ جیو ہے، یا نام کسی کا رام ہے تو وہ ہندو ہے. ہم بھی اسی طرح بھول جائیں، لیکن ہمارا مسئلہ بالکل اس سے مختلف ہے. ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ وہی ہے، اور ریئیکشن مولوی ریئیکٹ کرے نہ کرے، کوئی اور کرے نہ کرے، یہ قوم ضرور کرے گی. مقاصد بنیادی طور پر ایک کسی بھی معاشرے کا، مسلمان سے زیادہ پاکستان دنیا کے خطے میں واحد ملک ہے جس کے ماتھے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. عراق نے نہیں کہا تھا ہم اس لیے زیادہ ہونا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. سعودی عرب نے نہیں کہا تھا، لبنان نے نہیں کہا تھا، شام نے نہیں کہا تھا. ہم وہ واحد ملک ہیں اس دنیا کی پیشانی کے اوپر جس نے کہا تھا سکھ راجپوت اور مسلمان راجپوت مختلف ہیں، ہندو جاٹ اور مسلمان جاٹ مختلف ہیں، بدھ گورکھا اور مسلمان گورکھا مختلف ہیں. ہم نے نسل، رنگ، علاقہ، زبان سب کو کاٹ دیا تھا اور کہا تھا ہم اللہ. یہ بہت برا لگتا ہے.
اور یہی وجہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی پہچان سیکولر ہو جائے، یہ اس کی پیشانی سے وہ نام ہٹ جائے، اس کے دروازے پہ جو تختی اللہ کے نام کی لکھی ہوئی وہ ختم ہو جائے۔ لیکن جس اللہ نے یہ گھر ہمیں عطیہ دیا ہے وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ ایک عام بدماش اور ایس ایچ او کسی گھر کے باہر اپنی تختی لگا دینا تو اس کو ہاتھ کو نہیں لگاتا، اس دروازے کے باہر میرے اللہ کے نام کی تختی لگی ہے، یہ قائم ہوتا ہے۔ Who is the Lawwam? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return.